مروت صاحب کوئی دروازہ کھلا ہے یا علی مین کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے؟ بہت شکریہ۔ بادیو نظر میں تو کوئی دروازہ مجھے کھلا نظر نہیں آ رہا ہے، گرچہ آپ کے اور آپ کے سامعین ناظرین کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں کے پی حکومت نے اور پی ٹی آئی کے کرتا دھرتاؤں نے ایک بڑے ہی اچھے جسٹر سے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو نوازا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے شاید دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جو تین چار اہم ایشوز تھے جن پہ کنفرنٹیشن رہتی تھی، ایک تھا کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے، تو کے پی کے سی ایم صاحب نے اپنے حلقے سے آپریشن کی اجازت دے دی ہے، کیبنٹ نے اپروول کر دی ہے، اور اخراجات بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہیں برداشت کرے گی۔ دوسرا، ڈرون پہ مسئلے ہوتے تھے، پرچے علی امین خان کے دور میں ہوئے، اور خصوصاً وہ ڈرون اٹیک جو کولیٹرل ڈیمیج کا باعث بنتے تھے، اب 20 سے 22 کولیٹرل ڈیمیج کا باعث بننے والے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں گزشتہ 2-2.5 ماہوں میں، ایک پہ بھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے، جو کہ خوش آئند ہیں۔ تیسرا جو ہے افغانوں کا مسئلہ تھا۔ خان صاحب ہمیشہ جو ہیں افغانوں کے حوالے سے ایک پالیسی دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان سے نکال دے، کے پی سے نہیں کوئی نکالیں گے، اور علی امین خان جو ہیں چیلنج کر کے کہتے تھے، اور اب تقریباً کل تک 90% افغانوں کو زبردستی جو ہیں کے پی حکومت نے دھکیل دیا افغانستان میں، جو کے پی کے اندر کیمپس جو کے پی تمام کیمپس ختم کر دیے، تمام کیمپس جو ہیں ابھی سہیل افریدی نے ختم کیے۔ مطلب یہ پروونشل گورنمنٹ میرے پاس ہیں، تمام ڈپٹی کمشنر نے اور اسسٹنٹ کمشنر نے، میں آپ کو دکھا دوں، انہوں نے جو ہیں باقاعدہ تقسیم کیے ہیں، پبلک میں اشتہارات جو ہیں انہوں نے دیے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں یہ ڈی سی اور اے سی کے اشتہارات دکھا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مہاجر جو ہیں وہ نکل جائیں، اور اگر نہیں نکلیں گے تو پھر زبردستی جو ہیں ان کو ہم نکالیں گے۔ میں ابھی آپ سے بریکس میں لے لیتا ہوں، یہ پھر اس کو سکرین پہ ڈالتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں یہ بڑی کانشیس ایک شفٹ ہے جو پالیسی میں آئی ہے پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیں، جتنا میں سہیل افریدی صاحب کو جانتا ہوں، اور جتنا میں پی ٹی آئی کی، کے پی کی، اور جو آج کل میرا خیال یہ ہے کہ شاید سہیل افریدی کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے یہ کروائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی۔ کے پی کیبنٹ نے اپروول دیا، تو سہیل افریدی کی مرضی کے بغیر تو کیبنٹ اپروول میں نہیں نے ہو کہا نا، اس تمام چیزوں پہ راضی ہونا، کیونکہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنک بھی ابھی تک خان کو نہیں ہوئی ہے۔ خان کی کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے، خان نے نہیں کہا ہے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر وہ سہیل افریدی نے یہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے تو اچھا کیا ہے، ایز اے چیف منسٹر اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اچھا کیا ہے۔ میں اس کی دیکھیں، ایک افغان ایشو کے علاوہ افغان ایشو پہ جو ہے میری رائے یہ نہیں ہے کہ افغانوں کو اس طرح جو ہے، ویسی ہی حالات خراب ہے، اور کوئی ایک بھی کیمپ، ڈی خان میں کیمپ تھا توڑ دیا، نوشہرہ میں کیمپ تھا، بڑے بڑے جو کیمپ تھے، میرے اپنے حلقے میں کیمپ تھا گمبیلا کے پاس، کوئی 11 کیمپ جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں، اور باقاعدہ ٹرکوں میں، گاڑیوں میں بھر کے ان کو طورخم، اور جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں ان سب سے ان کو جو ہے افغان اتھارٹیز کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ تو میجر شفٹ ہے پالیسی میں۔ جی، یہ 3 چیزیں ہیں نا جو میں نے آپ کو، ایک اور بھی کام کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ کے پی حکومت، مرکز اور پنجاب حکومت کا ایک ٹسل تھی، مری کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے نتھیا گلی سے، اور یہ 2-2.5 دہائیوں کے واجبات تھے، 54 ارب روپے، وہ اس میں 1 روپے بھی آج تک نہیں دیا پنجاب حکومت نے کے پی کو۔ مری میں پانی کی جو کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈونگا گلی سے انہوں نے ایک اور پائپ لائن بچھانی شروع کی، جس میں کے پی کی حکومت کو سرے سے اعتماد میں نہیں لیا، تو جو سیکٹری جنگلات ہے اس نے اس کو رکوا دیا، اس پہ بڑا ایشو بنا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے فوراً اس سیکٹری جنگلات کو ریکویزیشن کر دیا کہ یہ ہمیں سرنڈر کر دے، پاس کافی سر ہے وہ، جناب علی اس سے بڑا مسئلہ بنا۔ علی امین خان نے کہا کسی صورت میں اس کو ریلیو نہیں کرتا ہوں، تو وہ ریلیو نہیں ہوا، لیکن اب وہ ریلیو ہو گیا ہے، اور اب مطلب یہ بیوروکریسی میں کوئی افسر جو ہیں وہ پختونخوا کے حقوق کی بات نہیں کرے گا۔ تو پائپ لائن دوبارہ بننی شروع ہوگی؟ وہ شروع ہو گئی، ریزیوم ہو گئی، اور 1 روپے بھی ابھی تک نہیں دیا ہے۔ مروت صاحب، یہ
یہ جو ساری پوری کہانی ہے یہ پورا میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے کہ مفاہمت کا رستہ کھلا ہے، لیکن کیا آگے بڑھے گا؟ میں خود بھی مطلب یہی چاہتا تھا کہ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہیں، جب یہ گورنر راج کے تھریٹ جو ہیں جب سنجیدہ نوعیت کے ہو گئے تو جو سین لوگ ہیں جو کنفرنٹیشن کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے تئیں جو ہیں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان چیزوں پہ جس پہ ریاست ڈائریکٹ ٹکراؤ کی شکل میں جو ہے ہمارے خلاف آ سکتی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو ورک آؤٹ کیا، اور ورک آؤٹ کے نتیجے میں یہ بہت بڑی پالیسی شفٹ ہیں پی ٹی آئی کے پارٹ پہ افغانوں کو دھکیلنا، ڈرونز کا جو ہے اس پہ کوئی ایکشن نہ لینا، خصوصاً 20-22 وہ ڈرون اٹیکس ہیں جو جن سے سویلین جو ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں۔ میں ملیٹنٹس پہ جو ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان کی تعداد کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ابھی جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ نوٹیفیکیشن جو ابھی آپ ہی کی مدد سے ہمیں ملا، ہم نے اسکرین پہ ڈالا ہے، یہ جو سوات کے اندر وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا۔ جی وہ دوسرا بھی اچھا میں آپ کو عرض کروں نا، یہ کیبنٹ نے باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا ملٹری آپریشن کا، اور یہ تیرا ان کا حلقہ ہے، اور تیرا واحد خیبر ایجنسی کی ایک تحصیل ہے جہاں پہ ملٹ ہیں وہ بہت ہی حد سے بڑھ چکی تھی، انکنٹرولیبل تھی، بلکہ مقامی زعماء اور اکابرین نے خود جو ہیں کے بی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہیں یہ کہا کہ جی یہ تو اس طریقے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو بیسیکلی لوگوں کے براڈر امن و امان اور ان کے انٹرسٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اس کو بھی میں ستائش کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو افغانوں کو نکالنے کا ہے، وہ افغان جو نکالا جانا، اور جس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر اس طرح پھینکا ہے۔ دانیال صاحب، کیا آپ کی جماعت ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس چیز کو سپورٹ کرے گی کہ ڈاکٹر یاسمین اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ آپ کا حکومت کا اس میں کافی رول ہوتا ہے۔ ندیم صاحب دیکھیں، میں نے بندوں کے بارے میں یا دو لوگوں کے بارے سے بیونڈ میں اگر بات کروں ایز اے پالیسی، دیکھیں میں نے بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز کہہ دی ہے کہ جلاؤ گراؤ، تفریق، اداروں کے خلاف گالی دینے والے لوگوں کی اور جو اس سیاست کو پروموٹ اور سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ پہلے گالی دو، گہروان سے پکڑو، برا بھلا کہو، اور اس کے بعد کہو کہ بیٹھ کے فلاں کو یہ کر دیں اور اس کو یہ کر دیں اور اس کو یہ کر دیں۔ دیکھیں یہ دس ہیز بین ہیپننگ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین۔ لیکن جہاں تک بات ہے چیزوں کو چلانے کی، تو دیکھیں یونیفائڈ پالیسی ہوگی۔ اگر تو ان کی پالیسی اس چیز کے اوپر بات کرتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کر گالی دے، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کا ترجمان ہو اور پولیٹیکل کمیٹی میں ہو، اور آپ ڈسون کر دیں کہیں عہدہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر ان کا ایک اور ٹاؤٹ جو ہے جو باہر بیٹھ کر، یا ان کی پراکسیز جو ہیں پاکستان کے خلاف دنیا کو پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کریں، پروپیگنڈا کریں، آپ کے اداروں کے خلاف کریں، ملک کے خلاف کریں، آپ کے آئین کے خلاف کریں، اور پھر کہیں لیکن ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ تو یونیفائڈ پالیسی ہوگی، یونیفائڈ پالیسی کے ساتھ ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی کے لیے گنجائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، ان کے لیے اگر ہی از ون آف دوز پیپل جو the sanity prevails with him، اور اگر ایسے لوگوں کو جو مفاہمت کی بات سمجھتے ہیں اور کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر دوڑ ہو تو آئی تھنک چیزیں بہتر طریقے سے حل ہو سکتی ہیں۔ عمران خان کے بچوں نے پاکستان آنے کا بولا، آنے دیں گے؟ ہاں آ جائیں، کیوں نہ آ جائیں، اپلائی کریں، بالکل ویزا اپلائی کریں، ویزا جاری کریں۔ تو بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے بولا کہ اس کا پروسیس ہے، اٹ از رائٹ دیئر ان فرنٹ آف دم، اپلائی کریں اور بالکل آئیں۔ اچھا، یہ تو بڑی خبر ہے جی۔ ہاں آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، انہیں ڈرائیو آئیں گے نہیں؟ ہم نے کیوں ڈرانا ہے؟ ہم نے کیوں ان کو؟ یہ اچھی بات ہوگی کہ ان کو آنے دیں، ہم نے تو پہلے بھی تلخیاں کم کریں کہ جب وہ اپلائی کریں گے، چیزیں پہنچیں گی، ڈاکیومنٹیشن چیزیں پوری کریں گے، اس کا سکوپ بسم اللہ۔ نہ وہ آئیں گے، اور اگر آ گئے تو یہ ان کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ آئیں گے نہیں، اگر آ گئے تو یہ آنے نہیں دیں گے؟ میں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا، خان کے بچے آ رہے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ویسے آپ کو یاد ہوگا محترمہ علیمہ خانم نے یہ بات کی تھی کہ جی خان کے بچے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، بیسیکلی اب ان بچوں نے خود کہا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، ان کی ماں جو ہے ان کو نہیں آنے دے گی، میرے خیال آنے دے گی نہیں، پاکستان میں وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ ایک چیز میں عرض کروں، جو ولید اقبال صاحب نے بات کی نا، جی، انہوں نے ایک
کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں اور یہ دو مطلب ہیں کہ بیسیکلی محترم ولید اقبال صاحب مجھے کوئی شوق نہیں ہے پی ٹی آئی کا ترجمان. میں ایک دور میں ترجمان تھا پوری پی ٹی آئی کا اور خان کا بھی. اس وقت تھا جب ترجمان اور وکیل اور پولیٹیکل فالوور نہیں مل رہے تھے خان کو. اب نہ مجھے کوئی خواہش ہے کہ میرا تعارف پی ٹی آئی کے طور پہ کرایا جائے، نہ میں یہ چاہتا ہوں. یہ تو ملک صاحب نے خود ہی. تو پھر کس کے نمائندے ہیں بھائی؟ یہ تو سیاسی یتیم ہو گئے نا. پھر یہ ایک سیاسی یتیم کو آپ نے بلایا ہوا ہے یہاں پہ، جن کی کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے لیکن پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں. ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. دیٹس مائی کویسچن. کس کی جہاں نمائندگی تک سیاسی یتیم کا تعلق ہے، سیاسی یتیم تو آپ جیسے لوگ تھے جب چپ گئے تھے جب 9 مئی ہوا. میں کہیں نہیں چھپا جی، نام و نشان نہیں تھا، گرد و غبار آپ کی نظر نہیں آ رہی تھی. اب جب ٹائم مل گیا ہے تو اب اسکرین پر بھی آنے لگے ہیں، خان کی ترجمانی کے دعوے دار بھی ہو گئے ہیں. اور ایک بات اور میں عرض کروں، پارٹی میں ایک اور بھی شفٹ آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں کی جگہ جو ہے نا اب معمر لوگ لے رہے ہیں. فیصلہ سازی جو ہیں، چاہے وہ بہنوں کو دیکھ لیں، چاہے محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں، چاہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھیں، اب فیصلہ سازی کے لیے جوش نہیں بلکہ میرا خیال ہے جوڑوں کا درد دیکھا جاتا ہے. محمود مولوی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ندیم ملک صاحب میری ایک درخواست ہے. ندیم ملک صاحب میری ایک درخواست ہے، مروت صاحب سے صرف ایک سوال پوچھ لیں یا آپ اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے جواب دے دیں کہ یہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں اس شو میں؟ پھر کس کے نمائندے ہیں؟ سر ایز ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں سر. آپ کی نمائندگی پی ٹی آئی کی تو کرنا ان کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ بولا میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے آگے یہی لکھا ہے رکن قومی اسمبلی. میں اس بحث میں پروگرام نہیں ابھی میں جواب ذرا دینا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھ کے میں نے کسی چینل میں جانا ہے. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا. آپ سے پوچھ کے میں نے جانا ہے محترم. میری اجازت نہیں چاہیے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں آپ نمائندے کس کے ہیں؟ آپ نمائندے کس کے ہیں میں یہ تو جان سکتا ہوں. میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں. کس کے نمائندے ہیں؟ محمود نہیں بتائیں. محمود مولوی صاحب میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں، اپنے قبیلے کا خان ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، اور اس کے علاوہ اور کیا جاننا چاہتے ہیں تو ذرا پوچھیں. محمود مولوی صاحب دیکھنے والوں کو جواب مل گیا، سننے والوں کو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے؟ محمود مولوی صاحب جی سوال کیا؟ جی سر یہ جو آپ مفاہمت کے لیے کچھ لوگوں سے مل رہے تھے اس کا اگلا مرحلہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اس کا اگلا اب آپ کس سے ملنا چاہیں گے اور کون سا رستہ کھولنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم کوئی فارنر سے بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی جو ہے امریکہ میں ہیں اور جو پہلے بھی آئے تھے اس ٹیم کے ساتھ، وہ لوگ ان لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں جو ہے ہمارے ساتھ ہیں کہ انٹرنیشنل جو لوگ پی ٹی آئی کے تھے یا سپورٹرز کہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی اس چیز کو اگری کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، مزاحمت کے لیے جو ہے راستہ نہیں ہے. اور اگر مفاہمت ہوئے گی اور چیزیں بہتر ہوئے گی تو ہم اپنا انویسٹمنٹ جو ادھر لے کے آ رہے ہیں ہم اس کو میرے خیال سے 5 گنا 10 گنا مزید بڑھا دیں گے. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور اس میں کافی سینئر لوگ ہیں جو کہ میں کہوں گا ایک مفاہمتی کے لیے جو پچھلے سال آئے تھے ان میں سے لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہو. دیکھیں ہر سین آدمی، دیکھیں ابھی میرے بھائی نے جو پی ٹی آئی میں انہوں نے بھی کہا کہ ہر سین آدمی چاہے گا کہ جی مفاہمت ہو. اس کی وجہ ہے کہ خانہ جنگی تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نا. کون چاہے گا سر امریکہ سے آنے والوں میں؟ لیکن سر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صرف یہ عرض سن لے میری. نہیں بالکل. محمود مولوی صاحب تنویر صاحب تھے امریکہ سے جو آئے تھے، تنویر احمد صاحب تھے، آئی تھنک اس وقت سجاد برکی صاحب بھی آئے تھے، آئی تھنک عاطف خان بھی آئے تھے. اب کون شامل ہے اس میں؟ یہ بہت سے لوگوں سے بات تھی، اس میں تنویر صاحب بھی ایک ہیں. بالکل.